الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحد الله الصمد لم يلد أحد الله الصمد لم يلد أحد الله الصمد على محمد فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والبقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. حضرات، یہ ایک مومنہ مرحومہ اور مغفورہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں مجلس منعقد ہو رہی ہے. خداوند عالم ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے. عام طور پر ایصال ثواب کی مجالس میں قرآن مجید کی کسی ایسی آیت یا معصوم کی کسی ایسی حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا جاتا ہے جس میں
موت و حیات کا تذکرہ ہوتا ہے، یا پھر نجات کے معنی بتائے جاتے ہیں، یا شفاعت کا مفہوم سمجھایا جاتا ہے، یا جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، یا پھر محشر کے حالات بیان ہوتے ہیں، یا قبر کے حالات سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت میں نے آپ کے سامنے عنوان بیان کے طور پر سورہ اخلاص کی، جس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میرے خیال میں مجالس میں شرکت کرنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورہ توحید کا ایک خاص تعلق ایصال ثواب سے بھی ہے۔ تقریباً ہر مجلس میں ممبر پر بیٹھنے کے بعد ذاکر سامعین سے یہ گزارش کرتا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یا پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم یا مرحومہ کو ایصال ثواب کر دو۔ یہ ایصال ثواب کے لیے سورہ حمد کے ساتھ سورہ اخلاص کا انتخاب صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ سورہ توحید کے لیے یعنی سورہ اخلاص کے لیے پیغمبر اسلام کی یہ حدیث مشہور ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے 1 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی اس نے 1/3 قرآن ختم کی، جس نے 2 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی اس نے 2/3 قرآن تمام کیا، اور جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس نے مکمل قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ تو اب اس سے بہتر ایصال ثواب کیا ہوگا کہ سب سے پہلے اس سورہ حمد کی تلاوت کی گئی کہ جس کے سلسلے میں خود قرآن ناطق یعنی مولا متقیان نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں۔ گویا ایک بار اگر سورہ حمد کی تلاوت کی تو مکمل قرآن کی تلاوت ہوئی، اور پھر 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی تو مختصر وقت میں کسی مرحوم یا مرحومہ کے لیے اتنے زیادہ ایصال ثواب کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں یوں سمجھیں کہ متفرق قسم کی باتیں سورہ توحید کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں، نہایت سمجھدار اور پڑھے لکھے حضرات میرے سامنے تشریف فرمائیں، اور بہت زیادہ دیر مجھے آپ سے گفتگو بھی نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورے کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو۔ قرآن مجید میں کچھ سورے ایسے ہیں جن کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے، اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے۔ آپ حضرات میرے خیال میں ان میں سے بہت سے سوروں سے بھی واقف ہیں، اور یہ 4 قل تو لوگوں کے گھروں میں لکھے ہوئے لگے رہتے ہیں اور بچوں کو بھی یاد کرائے جاتے ہیں، اور بہت سی آیات ہیں جن سے آپ واقف ہیں۔ مثلا سب سے زیادہ مشہور اور معروف آیت اس سلسلے میں یہاں بیٹھے ہوا کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جسے یاد نہ ہو کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت کے طور پر کچھ نہیں چاہتا سوا اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، ان سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میرا اتباع کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اس لیے کہ وہ غفور و رحیم ہے۔ یا پھر سورہ رعد کی وہ مشہور و معروف آیت کہ قل
کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ دیکھیں قبلہ 1400 سال سے مخالفین کی جانب سے پیغمبر اسلام کی ذات گرامی پر جو بہت سے اعتراضات ہوتے رہے، ان میں ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی ہے، اور یہ خود پیغمبر کے زمانے میں بھی اعتراض موجود تھا اور اس کے بعد بھی ہوتا رہا، خود پیغمبر نے بھی اس کا جواب دیا، ہمارے ائمہ طاہرین میں بھی اس کے مدلل جواب دیے، ائمہ طاہرین میں یعنی امام کی غیبت کے بعد ہمارے علماء نے بھی اس کے بہت سے جوابات دیے، لیکن کچھ بے غیرت قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جواب پر جواب ملنے کے باوجود اعتراض ان کی زبان پر جاری و ساری رہتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ پیغمبر کا کلام ہے۔ یعنی آپ ابھی بھی اگر سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر دیکھیں تو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ پیغمبر کا کلام ہے، جس کے لیے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یا پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، یہ پیغمبر اسلام کا کلام ہے۔ ہمارے بزرگ علماء نے، ہمارے جید علماء نے اس کے جو بہت سے جوابات دیے ہیں، چونکہ اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، میں اپنے موضوعی کے اندر رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، کہ ہمارے علماء نے جو اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں، اس میں ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو بار بار لفظ قل آیا ہے کہ کہہ دو، تو آپ توجہ فرما رہے ہیں، یہ جو بار بار قرآن مجید میں آ رہا ہے نا کہ کہہ دو، تو یہ قل کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ پیغمبر کا کلام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ میری بات سمجھے یا نہیں کہ اگر قل کا لفظ نہ ہوتا تو کوئی کہتا بھئی یہ پیغمبر کا کلام ہے، لیکن یہ قل کا لفظ جو بار بار آ رہا ہے یہ خود اس بات کی گواہی ہے کہ یہ پیغمبر کا کلام نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے جو پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تلاش کیا جائے کہ جو پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دو۔ اب بزرگ علماء کی بات یہاں پہ تمام ہو گئی، لیکن میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خالی قل نہیں ہے بلکہ اس طرح کے اور بھی الفاظ قرآن مجید میں ہیں، مثلا وذکر، کہ آپ ذکر کیجئے، وذکر فی الکتاب، یعنی اپنی کتاب میں ذکر کیجئے، تو یہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سے حکم دیا جا رہا ہے اقرا، پڑھو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ پیغمبر خود تو اپنے آپ سے کہیں گے ہی نہیں کہ پڑھو، بلکہ کوئی اور پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ پڑھو۔ یا مثلا سورہ الضحیٰ میں ارشاد ہو رہا ہے فحدث، یعنی بیان کرو، تو اب کوئی اور ہی تو ہے جو پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ بیان کرو۔ اب شاید سب کی خاموشی ٹوٹ جائے کہ بھئی غدیر میں آواز دی جا رہی ہے بلغ، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد، بلغ یعنی تبلیغ کر دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ تو اب کوئی اور ہی تو ہے جو پیغمبر اسلام سے کہہ رہا ہے کہ بلغ، لیکن شاید آپ کی خاموشی تھوڑی سی ختم ہو جائے، میں عرض کروں کہ یہ الفاظ تو سب اس بات کی دلیل ہیں، چاہے وہ قل ہو، چاہے وذکر ہو، چاہے فحدث ہو، چاہے اقرا ہو، لیکن یہ بات تو آپ کو ماننا ہی پڑے گی کہ اگر یہ کہا جائے قل، کہہ دو، تو اب اگر آپ سے کہا جائے قل یا کہا جائے کہہ دو، تو اب اس پہ دونوں طرح کی باتوں کی گنجائش ہے نا، کہ کہہ دو تو کسی دنیاوی بات کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے اور کسی دینی بات کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ کہہ دو۔ اور کیا آپ نے کہا جائے ذکر کرو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دنیاوی واقعے کا ذکر کرو یا کسی دینی واقعے کا ذکر کرو۔ فحدث، بیان کرو، تو اب کسی عام بات کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے اور کسی ایمانی یا دینی یا اسلامی بات کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر لفظ آئے بلغ، صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد، تو میرے آج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو وزنی لفظ تھا اس کو اللہ نے ولایت امیر المومنین کے لیے استعمال کیا، تبلیغ کر دو۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو دنیا کی سب سے بڑی تبلیغ اعلان ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جس کے لیے پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تو بہرحال عزیزو، تو یہ ہے قل،
لیکن اب ایک چھوٹی سی بات اور میں عرض کروں. دیکھیں یہ مجلسیں ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ مجلس پڑھنے کا مقصد یہ قطعی نہیں ہوتا کہ گاڑے گاڑے الفاظ استعمال کر کے لوگوں پر اپنا روب علم طاری کیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بچے جو نوجوان آئے ہیں ان تک میسج پہنچ جائے آسان لفظوں میں. لہذا ایک بہت ہی خاص بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مثلا قل هو اللہ احد. اب آپ اگر بتائیں کہ کوئی اعتراض کرنے والا، یعنی اگر آدمی واقعی بقراطیت ہی پہ آمادہ ہو جائے تو وہ کہے گا صاحب اللہ نے رسول سے کہا قل، ہم سے تو کہا نہیں قل. یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ قرآن تو رسول پر نازل ہوا نا، تو اللہ رسول سے کہہ رہا ہے قل، کہہ دو هو اللہ احد، کیا اللہ احد ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ صاحب ہم جب پڑھیں گے تو خالی هو اللہ احد پڑھیں گے، قل نہیں کہیں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ بات کیا تسلیم کی جا سکتی ہے کہ بھئی آپ سورہ توحید پڑھیں گے تو قل نہیں کہیں گے؟ کیوں نہیں کہیں گے؟ کہ اس لیے کہ یہ تو اللہ نے پیغمبر سے کہا ہے. تو جواب دیا جائے گا کہ نہیں، آپ کو بھی پڑھنا ہے تو ایسے ہی پڑھنا ہے. غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ کہے تو اللہ رسول سے رہا ہے لیکن آپ کو بھی اقرا پڑھنا ہے، آپ کو بھی بلغ پڑھنا ہے، آپ کو بھی قل پڑھنا ہے. کیوں قل آپ کو پڑھنا ہے؟ آپ کو قل اس لیے پڑھنا ہے کہ اب یہ قرآن کا سورہ ہے. اب جب یہ قرآن کا سورہ ہے تو آپ کو اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے، اور ایسے ہی اس لیے بھی پڑھنا ہے تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ ہم اللہ کو جو عہد کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں. تو اب جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو خیبر میں اللہ نے رسول سے کہا تھا کہ ناد علی مظہر العجائب، پکارو اس علی کو جو مظہر العجائب ہے، تو بس ہم یا علی کہہ دیں کافی ہے، یہ ناد علی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ وہ تو رسول سے کہا جا رہا ہے. تو بھائی یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ جیسے سورہ توحید پڑھی جائے گی تو ایسے ہی کہ قل هو اللہ احد، ایسے ہی وہ دعا پڑھی جائے گی تو ایسے ہی کہ ناد علی مظہر العجائب. اور قبلہ وجہ بھی صاف ہے کہ قل هو اللہ احد اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ اللہ کے کہنے سے کہہ رہے ہیں. ناد علی بھی اس لیے پڑھو کہ دنیا سمجھ لے کہ ہم اپنی مرضی سے علی کو نہیں پکار رہے ہیں، اللہ کے حکم پر علی کو پکار رہے ہیں. صلوات بر محمد اللہ کے حکم پر. تو میں بات تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں تو یہ ہے قل هو اللہ احد. دیکھیے عزیزوں اس سورے کے سلسلے میں بہت سی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکتی ہیں، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ وقت بھی نہیں ہے اور بہت دیر ہمارے شہر میں مجلس بھی نہیں ہوتی، لہٰذا ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. کیونکہ کثرت مجالس کا معاملہ رہتا ہے، لہذا بہرحال کم وقت میں زیادہ بات آپ تک پہنچانا یہی ہر ذاکر کا فریضہ ہوتا ہے. تو قل هو اللہ احد. دیکھیے عزیزوں اس سورے کی ایک خصوصیت اور ہے جس کے اوپر اکثر لوگ کم نظر کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مباہلے کے میدان میں جب نصارے نجران آئے ہیں پیغمبر اسلام سے بحث کرنے کے لیے تو وہ بحث کس بات پہ ہو رہی تھی؟ وہ بحث اس بات پہ ہو رہی تھی کہ جناب عیسیٰ ابن اللہ ہیں یا عبد اللہ ہیں. اسی پہ تو بحث ہو رہی تھی. بحث ہوتی رہی، پیغمبر دلیلیں دیتے رہے، ثبوت پیش کرتے رہے، دلائل پیش کرتے رہے، لیکن جن کو نہ ماننا تھا وہ نہ مانے. اب پیغمبر جو دلیلیں پیش کر رہے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے تھے، بلکہ آپ قرآن پڑھیے ادھر سے آیتیں نازل ہو رہی تھی. اللہ بتا رہا تھا، پیغمبر ان کے سامنے آیتیں پڑھ رہے تھے. یعنی جو بحث ہو رہی تھی اس میں قرآن کی آیتیں دلیل کے طور پہ پیش کی جا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے لہذا اللہ کے بیٹے تھے. تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ پھر آدم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. یہ جواب اللہ نے بتایا نا کہ وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. تو ادھر سے آیتیں نازل ہوتی نہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانے. اسی مباہلے کے میدان میں جب وہ کسی طرح نہیں مانے تو جیسے فائنل ٹاک ہوتی ہے ایسے آخر میں اللہ نے کہا قل هو اللہ احد. سمجھ رہے ہیں آپ کی سورہ یہی نازل ہوا ہے. تب اللہ نے کہا قل هو اللہ احد. ان سے کہہ دو کہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، وہ صمد ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے نہ کوئی اور اس سے پیدا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ایسا احد ہے کہ جس کا کوئی کفو نہیں ہے. تو جب پیغمبر نے ان کے سامنے سورہ توحید پڑھ دیا لیکن سورہ توحید سننے کے بعد بھی وہ نہ مانے. دیکھیے اس سورے کی اہمیت سمجھیے.
جب سورہ توحید سننے کے بعد بھی وہ نہ مانے اور پھر کہنے لگے مگر جناب عیسیٰ جیسا کون ہوگا. دیکھیں سمجھدار مجمع ہے, آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. یعنی سورہ توحید ان کے سامنے آیا, اب ان کے پاس کوئی جواب تو نہیں تھا, لیکن کہنے لگے جناب عیسیٰ جیسا کون ہوگا جو مردوں کو زندہ کر دے, جو بیماروں کو شفا عطا کر دے, جو لوگوں کو بتائے کہ آج تمہارے گھر میں کیا پکا ہوا ہے. تو جب وہ جناب عیسیٰ کے فضائل بیان کر کے کہنے لگے کہ ایسا کون ہوگا, تب اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. آپ نے غور ہی نہیں کیا, ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم, یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ جیسا کون ہوگا, تم ایک کی ڈیمانڈ کر رہے ہو, یہاں پیغمبر چار ایسے لے کے آئیں گے کہ تمہارے ہی عالم کو کہنا پڑے گا کہ اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ. صلوات بر محمد اللہ علیہ. اور حکم بھی کیا دیا جا رہا ہے کہ اسے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنی نساء کو لاؤ, ہم اپنی نساء کو لائیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں. اور پھر کیا کریں, جھوٹوں پر لعنت کریں. دیکھیں ابھی بعد میں یہ جملہ کام آئے گا. ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اگر سورہ توحید کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو اب مناظرہ نہیں ہوگا, مباہلہ ہوگا. آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اب بحث نہیں ہوگی بلکہ لعنت ہوگی. غور کیا آپ نے, اب بحث نہیں ہوگی بلکہ لعنت ہوگی. مباہلے سے یہی تو ثابت ہے نا. تو بہرحال ایک تو سورہ توحید کا یہ مسئلہ ہے. اب ایک واقعہ, چھوٹا سا واقعہ ہے, بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں 80 جنگیں جو پیغمبر اسلام نے لڑی تاریخ میں ملتا ہے. اور امام علی النقی علیہ السلام کا ایک فیصلہ بھی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے متوکل کے دربار میں کہ پیغمبر اسلام نے 80 جنگیں لڑی. جب اس نے نظر کی تھی کہ میں مال کثیر خرچ کروں گا تو وہ مواطن کثیرہ سے امام علی نقی علیہ السلام نے استدلال کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ 80 جنگیں پیغمبر اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں لڑی. میں نے اس واقعے کو ترک کر دیا, تو طویل واقعہ ہے. تو 80 جنگیں پیغمبر نے لڑی. ان میں چند جنگیں ایسی ہیں کہ جن کا تذکرہ ہوتا ہے, بہت سی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہوتا. ان 80 جنگوں میں کچھ وہ جنگیں ہیں کہ جن کو غزوات کہا جاتا ہے, اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو سرایا کہا جاتا ہے. تو غزوات ان جنگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن میں خود پیغمبر اسلام میدان جنگ میں گئے ہیں, اور سرایا ان کو کہا جاتا ہے کہ جن میں پیغمبر اسلام خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ پیغمبر نے اپنا لشکر بھیجا. تو بہرحال غزوات بھی ہیں اور سرایا بھی ہیں. جنگ تبوک کے بعد اس جنگ کا تذکرہ تھوڑا کم ہوتا ہے. جنگ تبوک کے بعد, جنگ تبوک ہی کا تذکرہ کم ہوتا ہے, لیکن بہرحال جنگ تبوک کے بعد پیغمبر اسلام کو یہ معلوم ہوا کہ وادی رمل میں کفار جمع ہو رہے ہیں اور یہ سازش کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام پر اور ان کے لشکر پر حملہ کیا جائے. اس جنگ کو جنگ ذات السلاسل بھی کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کبھی آپ نے کسی ذاکر سے عالم سے سنا ہو, یا جو لوگ پڑھنے کے شوقین ہیں انہوں نے کہیں پڑھا ہو. بڑی طویل داستان ہے اس کی, میں سب چھوڑ رہا ہوں, ترک کر رہا ہوں, صرف اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور یہ اتنی اہم جنگ ہے کہ اس کو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ طبری نے بھی تحریر کیا ہے, اور اہمیت کا اندازہ آپ اس سے یوں لگائیں کہ طبری جو تاریخ طبری ہے وہ قریب 12-13 جلدوں پر مشتمل ہے. تو ایک کتاب چھپی ہے انتخاب طبری. انتخاب طبری کا مطلب یہ اس کی تلخیص, جس میں جو اس کے خاص واقعات ہیں ان کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا ہے. تو اب 12-13 جلدوں کی کتاب کو اگر ایک کتاب میں جمع کیا جائے گا تو جو موسٹ امپورٹنٹ واقعات ہوں گے انہی کو تو لکھا جائے گا نا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ رینڈم تو ہوگا نہیں کہ بالکل کچھ یہ لے لیا کچھ وہ لے لیا, بلکہ جو خاص واقعات ہیں ان کو جمع کیا جائے گا. تو یہ وادی رمل والا واقعہ وہ آئی ہے. وادی رمل والا واقعہ وہ ہے کہ اس کو انتخاب طبری میں بھی باقاعدہ جگہ دی گئی ہے. تو پیغمبر اسلام نے اپنے ایک صحابی کو کچھ لوگوں کے ساتھ, یعنی ایک لشکر کے ساتھ وادی رمل کی طرف بھیجا ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے. لیکن جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا اور یہ لوگ حسب دستور فرار کر کے واپس آئے. دیکھیے اب تاریخ میں نام ملتے ہیں. اب یہ بھی اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا کہ زیادہ تر تاریخ لکھنے والے بھی وہی ہیں. آپ غور نہیں کر رہے ہیں,
لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ اس سے بڑا ظلم ہمارے اوپر کیا ہوگا کہ وہ جن کے نام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ نام ہم ممبر سے بیان بھی نہ کریں. یعنی یہ بھی ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ خلیفہ اول گئے اور اس کے بعد جیسے گئے ویسے ہی واپس آئے, پھر خلیفہ دوم گئے وہ بھی جیسے گئے ویسے ہی واپس آئے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر پیغمبر اسلام نے چونکہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے سامنے آ رہا تھا, عمرو عاص نیا نیا مسلمان ہوا تھا, وہ کہہ رہا تھا کوئی موقع ہمیں بھی ملے, تو پیغمبر نے عمرو عاص کو بھیجا, وہ بھی گیا اور جیسے گیا ویسے ہی واپس آیا. ایک مرحوم خطیب تھے, ہم نے اپنے بچپن میں ان کو دیکھا, وہ پہلے اہل سنت تھے, بعد میں انہوں نے مذہب حقہ کو اختیار کر لیا تھا. جناب اختر حجازی صاحب, آپ نے سنا ہوگا, اختر حجازی صاحب آگرے میں بھی آتے تھے اور تمام جگہوں پہ آتے تھے, انتقال ہو گیا ان کا. وہ ایک بڑا خوبصورت سا جملہ کہتے تھے, اب وہ کہاں سے پڑھتے تھے یہ تو وہی جانتے ہیں, لیکن جملہ بڑا خوبصورت ہے, آپ بھی محسوس کریں گے تو شاید خاموش نہیں رہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لشکر جو خیبر میں یا وادی رمل میں جاتے تھے اور بھاگ کے واپس آتے تھے, تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول کسی کو سردار بنا کے بھیجتے تھے, تو جو سردار بن کے جاتا تھا وہ لشکر میں آگے آگے جاتا تھا اور باقی لشکر پیچھے پیچھے آتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ کرامت تو یہ ہوتی تھی کہ جو جاتے وقت آگے ہوتا تھا وہی واپس آتے وقت بھی آگے ہوتا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد, ایک صلوات اور پڑھیں محمد. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد. تو بہرحال جیسے گئے ویسے واپس آئے. آخر میں مولا علی کو رسول اللہ نے بھیجا. اب جب مولا علی گئے تو مولا علی کے ساتھ بھی وہی لشکر بھیجا, یعنی جو لشکر ان لوگوں کے ساتھ جاتا تھا انہی لوگوں کو مولا علی کے ساتھ بھیجا. اب جب مولا کائنات چلے تو یہ لوگ ساتھ ساتھ چلے. اب جب یہ ساتھ ساتھ چلے تو مولا علی نے غیر معروف راستے اختیار کیے. غیر معروف راستے آپ سمجھے کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں لکھنؤ میں رہنے والے لوگ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ غیر معروف راستے کیا ہوتا ہے. یہاں سے ہمارے گھر جانا ہے, سیدھا سیدھا راستہ ہے, ادھر سے نکلیے اور بالدے ہوتے ہوئے اور ٹوریا گنج ہوتے ہوئے چلے جائیے. لیکن آج اتوار کا دن ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جام لگا ہوا ہے. اب جام لگا ہوا ہے تو کوئی بالدے کے برابر سے شاہگنج کی طرف گلی میں چلا گیا اور کوئی ادھر باورچیوں کی طرف سے غلام حسین پل سے نکل کے چلا گیا. تو یہ راستے جو ہوتے ہیں ان کو غیر معروف راستے کہا جاتا ہے, مطلب ایسے راستے جو عام طور پر لوگوں کے یوز میں نہ رہیں. دیکھیں یہ صرف بچوں کے لیے, ورنہ آپ حضرات بزرگ حضرات مجھے معاف کریں, آپ جانتے ہیں کیونکہ اردو باقاعدہ اس وقت وینٹیلیٹر کے اوپر ہے, لہذا ان باتوں کی تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. تو اب جب مولا علی چلے تو مولا علی جو شاہراہ تھی, جو مین راستہ تھا وہاں جانے کا, اس سے نہیں گئے بلکہ غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے گئے. اور ان لوگوں کو حیرت یہ ہوتی تھی کہ مولا علی دن میں آرام کرتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے, رات کو سفر کرتے تھے. اور یہاں تک کہ قرآن مجید میں ایک پورے سورے میں اس واقعے کا تذکرہ بھی ہے. اور پھر مولا علی بالکل فجر سے پہلے ان کے سر کے اوپر پہنچ گئے اور پھر جا کر علی نے ان کے اوپر قابو پایا اور پھر ان لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کے, جو ان کے شرری قسم کے لوگ تھے, لے کے آئے. اسی لیے اس کو جنگ ذات السلاسل بھی کہا جاتا ہے. اب بہرحال پوری جنگ میں نے چھوڑ دی, اس میں بہت سے واقعات ہیں. اب جب مولا علی واپس آ رہے تھے تو طبری نے وہ منظر لکھا ہے, قسم خدا کی بڑا حسین منظر ہے, آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے تو خاموش نہیں رہیں گے, کہ اب جب مولا علی بالکل فاتحانہ انداز میں واپس آ رہے ہیں, اب رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے, قسم خدا کی ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا, تو مولا علی تشریف لا رہے ہیں. اب جب علی آ رہے ہیں تو رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے کہا کہ میرے ساتھ آگے بڑھو علی کے استقبال کے لیے. اور کیجئے گا, علی کے استقبال کے لیے آگے بڑھو. اب آگے آگے رسول اللہ اور رسول اللہ کے پیچھے پیچھے رسول اللہ کے اصحاب. عزیزوں, رسول اللہ نے کبھی مدح صحابہ کا جلوس نہیں نکالا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے بیدار ہو کر سنیے. لیکن مولا علی کے استقبال کے لیے یہ جلوس ہی نکلا یا نہیں نکلا کہ صحابہ سے کہا میرے ساتھ چلو. اب صحابہ رسول اللہ کے پیچھے پیچھے, رسول اللہ آگے آگے. اب جیسے ہی دیکھیں, اگر آپ نے محسوس کر لیا اور محسوس ہوئے تو اس سے بڑھ کے بھی مرحومہ کے لیے کوئی ایصال ثواب نہیں ہوگا. جیسے ہی, قبلہ سنیے گا, جیسے ہی رسول اللہ اور مولا علی کی نگاہیں ایک دوسرے سے ملی, یعنی مولا علی نے رسول اللہ کو دیکھا, ویسے ہی مولا علی نے گھوڑے سے رسول کے احترام میں اترنا چاہا. اللہ اکبر. مولا علی نے گھوڑے سے اترنا چاہا. جیسے ہی علی نے گھوڑے سے اترنا چاہا تو رسول اللہ تیز
تیزی سے یہی کتاب میں لکھا ہے، تیزی سے دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر علی کے گھوڑے کی لگام ایک ہاتھ سے پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے علی کا بازو پکڑا اور کہا یا علی آپ کو اترنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی چلے آئیں۔ نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، کہا یا علی آپ کو اترنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی چلے آئے۔ کوئی منظر آپ کو یاد آیا یا نہیں یاد آیا کہ معراج میں نبی نے جوتی اتارنا چاہی؟ اللہ نے کہا آپ کو نالین اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی چلے آئے۔ صلوات پڑھے محمد والے یا رسول کہہ رہا، ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد والے۔ یہ جو حضرات کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند تو میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ یا علی ایسے ہی چلے آئیں۔ اب مولا کائنات اسی طرح ہے اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا یا علی اس وقت آپ کے ایسے ہی آنے میں اللہ کی مرضی بھی شامل ہے اور میری خوشی بھی شامل ہے۔ مولا علی رسول اللہ کے پاس آئے، یہ بہت اہم موقع ہے۔ بہت سی چیزیں جو آپ سنا کرتے ہیں لیکن شاید اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ کس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا۔ اسی موقع پر پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا علی اگر مجھ کو اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ آپ کے لیے میری امت وہ کہنے لگے گی جو نصارہ عیسیٰ کے لیے کہتے ہیں تو میں آپ کے کچھ فضائل بیان کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ تو میں آپ کے کچھ فضائل بیان کرتا۔ دیکھیں ذاکرین جو بات کافی دیر میں بیان کرتے ہیں اکثر اس کو شعراء ایک شعر میں پڑھ دیتے ہیں۔ ہمارے شہر کے بزرگ شاعر ہیں جناب سرور نواب سرور لکھنوی، ان کا ایک مشہور و معروف قصیدہ ہے، اس میں ایک شعر انہوں نے اس سلسلے میں بھی ارشاد فرمایا لیکن بڑے غضب کا شعر ہے۔ اس شعر کے لیے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے ایک دو شعر اور سنا دوں جس سے نوجوانوں کو اس بات کا بھی احساس ہو کہ بہرحال شاعری کا معیار کیا ہونا چاہیے اور کس قسم کی شاعری ہونا چاہیے۔ مثلا وہ فرماتے ہیں کہ جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام۔ جیسی طلب ہو، کیا غضب کا شعر ہے، جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کا نام۔ کیا اس کے بعد شعر کہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ قبلہ تشریف فرمائیں، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے کرنل صاحب بیٹھے ہیں، آپ محسوس کریں گے۔ ناصر بھائی سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ جیسی طلب ہو ویسے لقب سے پکاریے، رکھے گئے ہیں حسب ضرورت علی کے نام۔ پھر وہ کہتے ہیں قوسین تک ملیں گے محمد کے نقش پا۔ دوسرا مسئلہ کیا غضب کا رکھ دیا ہے کہ قوسین تک ملیں گے محمد کے نقش پا، پھر اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام۔ قوسین تک ملیں گے محمد کے نقش پا، پھر اس کے آگے ساری مسافت علی کے نام۔ اب یہ وادی رمل پر جو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اس کو وہ نظم کرتے ہیں۔ اب ذرا دو مصرے سنیے اس کے بعد پھر میں وہیں کے اوپر آ جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کو رسول نے سر محفل نہیں پڑھا، نیا جن کو قبلہ سنیے گا کہ جن کو رسول نے سر محفل نہیں پڑھا، کچھ ایسے بھی قصیدے ہیں حضرت علی کے نام۔ جن کو رسول نے سر محفل نہیں پڑھا، صلوات پڑھا پر محمد وآلہ وسلم، کچھ ایسے بھی قصیدے، کچھ ایسے بھی قصیدے ہیں حضرت علی کے نام۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا تو میں آپ کے کچھ فضائل بیان کرتا۔ اب سنیے عزیزوں، اب جب لوگ واپس آئے، دیکھیے عزیزوں حسد بھی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے۔ میرے خیال میں آپ حضرات حسد کو باقاعدہ محسوس کرتے ہیں۔ آپ کسی کی اگر برائی کیجئے، کسی کی غیبت کیجئے چار آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کے، تو نہ کوئی آپ سے دلیل مانگے گا، نہ کوئی ثبوت مانگے گا، نہ کوئی آپ سے گواہی مانگے گا۔ بالکل حقیقت آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پر محمد وآلہ۔
آمنا صدقنا. بالکل انہوں نے کہا بس جو آپ نے کہہ دیا بالکل مولوی صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے. اب اس کے لیے نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کے لیے گواہ کی ضرورت ہے, نہ دلیل نہ ثبوت, کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کسی کی مدح کریں تو حسد کی وجہ سے لوگوں کو الٹی ہونے لگتی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. جی آپ کبھی غور کریں اس بات پر. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. کسی نے مجلس پڑھی, مجلس کامیاب ہو گئی. اب آپ کبھی 4 آدمیوں کے بیچ پہ بیٹھ کے تعریف کر کے دیکھو کہ صاحب کیا مجلس پڑھی, ہاں عام سی باتیں پڑھ رہے. آپ کچھ غور کر رہے ہیں. کسی نے شعر پڑھے, محفل میں بہت زیادہ کامیاب ہو گیا. میں نے کہا فلاں صاحب دیکھیے کیسے کامیاب ہوا. ارے ہاں انہوں نے کہا ان کے وطن کے لوگ آگے بیٹھے ہوئے. کچھ نہ کچھ مطلب حسد جو ہے وہ ایک صلوات پڑھے پر محمد کہیں نہ کہیں سے سامنے آ جاتا معاملہ. تو اب جب رسول اللہ نے اتنی تعریف کی اور رسول اللہ نے جن لوگوں کو مولا علی کے ساتھ بھیجا تھا تو اب کوئی بات تو تھی نہیں مولا علی کے لیے کہنے کے لیے کہ کیا کہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ علی گئے. اب یہ کیسے کہتے غیر معروف راستوں سے ہو کے گئے, حالانکہ راستے میں بڑے اعتراضات مولا علی پہ کیے لیکن اسی سے کامیابی حاصل ہوئی. تو اب کہتے تو کیا کہتے. تو اب رسول اللہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہ کیا سمجھ میں نہیں آیا. کہ سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ مولا علی نے راستے میں جب بھی نماز پڑھائی تو ہر نماز میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کی, کوئی اور سورہ تو پڑھا ہی نہیں. اب آپ غور کریں, ایک صلوات پڑھیں پر محمد وہ اللہ جانے کیا کہنا چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا جب بھی انہوں نے قرآن مجید میں سوروں کی تلاوت کے لیے انتخاب کیا نماز میں تو سورہ توحیدی کی جب ہوا قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں, جب ہوا قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں, پورے سفر میں پورے جنگ میں جب بھی نماز پڑھائی تو یہی سورہ پڑھا, اس کے علاوہ کوئی اور سورہ نہیں پڑھا. تو رسول اللہ مولا علی کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہونے کے بعد کہا کہ یا علی آپ نے سنا یہ آپ کی کیا شکایت کر رہے ہیں. تو مولا علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے سورہ توحید سے بے پناہ محبت. اللہ اکبر. خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو جائیے کہ مجھے سورہ توحید سے, او الحمدللہ شاید یہ مولا علی کی محبت ہی تو ہے کہ جو آج شاید ہی کوئی ایسا نمازی ہو جو سورہ توحید نہ پڑھے نماز میں. کہا کہ مجھے سورہ توحید سے بے پناہ محبت ہے. اب جس کے دل میں علی بستے وہ خاموش نہیں رہے گا. جیسے ہی کہا کہ مجھے سورہ توحید سے بے پناہ محبت ہے تو رسول اللہ مولا علی کی طرف مخاطب ہوئے کہ یا علی آپ کو سورہ توحید سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ اللہ کو آپ سے محبت ہے. صلوات محمد ایک صلوات اور پڑھا محمد اس سے زیادہ اللہ کو آپ سے محبت ہے. اب دیکھیں ایک طرف مولا علی تھے اور دوسری طرف تمام اصحاب تھے جو اعتراض کرنے والے تھے. تو مولا علی سے تو یہ کہا کہ جتنی محبت آپ کو سورہ توحید سے ہے اس سے زیادہ محبت اللہ کو یعنی توحید کو آپ سے ہے. اور اس کے بعد اصحاب کی طرف مخاطب ہوئے اور اصحاب کی طرف مخاطب ہو کر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. دیکھیں یہ حدیث بھی یہیں پر ارشاد فرمائی کہ مثل علی فی الناس. اللہ اکبر. رسول اللہ نے فرمایا سنیں آپ کا مثل علی فی الناس کا مثل قل هو واللہ احد فی القرآن. سنا آپ نے کہ علی کی مثال انسانوں میں ویسی ہی ہے. علی کی مثال انسانوں میں ویسی ہی ہے جیسے قرآن میں قل هو واللہ احد ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد جیسے قرآن میں قل هو واللہ احد ہے ایسی ہی مثال علی کی انسانوں میں ہے. تو اب ایک بات سمجھ میں آ گئی قبلہ کہ علی کی مثال کیسی ہے. کہ علی کی مثال ویسی ہے کہ جیسے انسانوں جیسے قرآن میں قل هو واللہ احد, جیسے قل هو واللہ احد. اب یہ کسی بزرگ عالم کا گوشہ ہے, میرا نہیں ہے, لیکن گوشہ بڑا قیمتی ہے کہ رسول اللہ نے علی کی مثال سورہ بقرہ سے نہیں دی, سورہ آل عمران سے نہیں دی, سورہ جمعہ سے نہیں دی, سورہ منافقون سے نہیں دی,
سورہ نساء سے نہیں دی، سورہ انعام سے نہیں دی، سورہ اعراف سے نہیں دی، سورہ انفال سے نہیں دی، سورہ توبہ سے نہیں دی، سورہ یونس سے نہیں دی، سورہ ہود سے نہیں دی، سنایا، بلکہ کہا کہ علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل ہو واللہ احد ہے۔ جس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہ ہو یا غور نہ کیا وہ شاید بات کو سمجھ بھی نہ پائے کہ بھیا قرآن کے سارے سوروں کو پڑھو، ہر سورے میں خالق کا ذکر بھی ہے اور مخلوق کا ذکر بھی ہے۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ لیکن سورہ توحید وہ واحد سورہ ہے جس میں صرف اللہ کا ذکر ہے، جس میں صرف اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے رسول فرما رہے ہیں کہ علی کی مثال انسانوں میں ایسی ہے جیسے قرآن میں قل ہو واللہ احد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی وہ ہیں، کیا سنا آپ نے؟ ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہاں اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ زبان کا جملہ آپ کے درمیان رائگاں نہ جائے کہ بھری ہوئی مسجد تھی، اللہ کے رسول تھے، مولا علی تشریف فرما تھے، رسول اللہ نے فرمایا یا علی انتا جنب اللہ۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ اللہ کا پہلو ہیں، آپ اللہ کا پہلو ہیں، آپ اللہ کا پہلو ہیں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے تو علی کو اللہ کا پہلو کہا، لیکن ہم نے تو علی کو جس پہلو سے دیکھا اللہ یاد آیا۔ ایک صلوات محمد اب آپ مجھے بتائیں میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں؟ ارے بھیا ولادت کے پہلو سے دیکھا تو بیت اللہ، پرورش کے پہلو سے دیکھا تو رسول اللہ، آنکھوں کو دیکھا تو عین اللہ، چہرے کو دیکھا تو وجہ اللہ، نفس کو دیکھا تو نفس اللہ، ہاتھوں کو دیکھا تو ید اللہ، سینے کو دیکھا تو جنب اللہ۔ تو علی تو ہر طرف سے جدھر سے دیکھیے علی کو تو اللہ ہی یاد آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ شخصیت ہے، اور یہ بات بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں عرض کی ہے بلکہ کسی نے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ سوال کیا کہ یہ آپ وجہ اللہ کیسے؟ قرآن مجید کی آیت پڑھی سورہ رحمان کی اور کہا کہ اس میں جو وجہ رب کا تذکرہ ہے، اس سے مراد اگر آپ ہیں تو آپ وجہ اللہ کیسے ہیں؟ تو آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس لیے وجہ اللہ ہیں، سنیں جملہ بڑے قیامت کا ہے، کہ ہم اس لیے وجہ اللہ ہیں کہ ہمارے ذریعے اللہ کی طرف توجہ کی جاتی۔ اللہ اکبر، آپ نے شاید بالکل غور ہی نہیں کیا کہ ہمارے ذریعے اللہ کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ توجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیس ٹو فیس ہونا، سمجھ رہے ہیں ہم؟ فیس ٹو فیس ہونا، کہ اس لیے ہم وجہ اللہ ہیں۔ تو بہرحال یہ سورہ توحید ہے۔ میں نے تھوڑی سی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیں، لیکن کیونکہ ایک مومنہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے لہذا آخر میں ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ یہ سورہ اخلاص اسی لیے کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں، صرف اللہ کا ذکر۔ آپ پورے سورہ توحید کو پڑھیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہی نہیں۔ اور رسول کہہ رہے ہیں کہ علی کی مثال ایسی ہے جیسے قل ہو واللہ احد۔ اب بھیا ایک بات تو یہ بھی سمجھ میں آئی کہ مباہلے کے میدان میں قل ہو واللہ کے آنے کے بعد جب لوگ نہ مانے تو اب اللہ نے کہا اب بحث نہ کرو، ان پر لعنت کرو۔ تو علی کی مثال بھی قل ہو واللہ جیسی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ علی کی مثال بھی قل ہو اللہ جیسی ہے۔ اب اگر کوئی علی ہی کا انکار کرے تو اس سے بحث نہیں کی جائے گی، لعنت کی جائے گی۔ صلوات علی محمد و آل بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے، لیکن دیکھیے ایک لفظ ابھی ہمارے محترم کرنل جنرال صاحب نے بہترین منقبت آپ کی خدمت میں پیش کی بی بی کے سلسلے میں، جس کی ردیف تھی بطول۔ بی بی کا لقب ہے بطول، آپ جانتے ہیں نا، سبھی جانتے ہیں کہ بی بی کا لقب ہے بطول۔ بطول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس میں بے پر زبر ہے، بطول۔ تو بطول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک معنی تو وہ ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، جس کو اس وقت مجھے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا ہے، آپ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ اشارتاً عرض کر دوں کہ ہمیشہ پاک رہنے والی
بیوی بتول کہلاتی ہے. ہمیشہ پاک رہنے والی بیوی بتول کہلاتی ہے. لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. اب میرے خیال میں آپ میری احتیاط کی داد ضرور دیں گے کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھیں نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ آنکھیں نہیں رکھتا مگر دیکھتا ہے. دیکھیں میں کچھ عرض کر گیا آپ کی خدمت میں، آپ نے غور نہیں کی کہ وہ آنکھیں نہیں رکھتا مگر دیکھتا ہے. بہت نازک بات عرض کر رہا ہوں، وہ کان نہیں رکھتا مگر سنتا ہے. اللہ نے سب سے پہلے بتول بنایا جناب مریم کو. مریم بھی ہے بتول، لیکن مریم کی شادی تو نہیں ہوئی، ابھی عرض کروں گا. لیکن اللہ نے بیٹا عطا کیا. بیٹا اسی لیے عطا کیا کہ لوگ مریضہ اور بتول کا فرق سمجھ سکیں. بھائی صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بہت قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اب اس سے زیادہ ممبر اجازت نہیں دیتا کہ اس کی وضاحت کی جائے، تو میرے خیال میں آپ میری بات کو محسوس کر رہے ہیں. تو جناب مریم بی بی ہے بتول. لیکن عزیزوں یہ بتول کے یہ معنی جو بیان ہوتے ہیں بہرحال اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن حقیقی معنی بتول کے آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ بتول اس بی بی کو کہتے ہیں جس کی زندگی کا ہر لمحہ، دیکھیے اللہ اکبر، جس کے دل میں بی بی زہرا سے امید شفاعت ہے وہ شاید خاموش نہیں رہ سکتا کہ بتول اس بی بی کو کہتے ہیں جس کی زندگی کا ہر لمحہ صرف اور صرف اللہ کے لیے وقف ہو. دیکھیں اس میں وہ تعریف بھی آ گئی جو تعریف آپ سنتے رہتے ہیں، وہ بھی اسی کے اندر آ گئی. بتول اس بی بی کو کہتے ہیں جس کی زندگی کا لمحہ اللہ کے لیے وقف ہو. اب لوگ کہتے ہیں خطابت، تو اب خطابت بھی سن لیجئے. زبان کی بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جناب مریم تھی بتول. بتول کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ایک لمحہ اللہ کے لیے وقف ہے. لہذا شادی نہیں ہوئی بتول کی، جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، کوئی کفو نہیں ملا. کیوں کفو نہیں ملا؟ کہ کفو اس لیے نہیں ملا کہ بی بی تھی بتول. ہائے سن رہے ہیں آپ نے؟ نہیں سن رہے. بی بی تھی بتول. اب یہ جملہ اگر آپ تک پہنچ گیا تو آپ کی خاموشی ٹوٹے گی ضرور کہ بی بی تھی بتول، اور بتول کا کفو کسی بندے کے گھر میں پیدا ہونے والا نہیں بن سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. شاید آپ مکمل جملے تک پہنچے نہیں کہ بتول بی بی کا کفو کسی بندے کے گھر میں پیدا ہونے والا نہیں بن سکتا. اب سمجھ میں آیا کہ علی اللہ کے گھر میں کیوں پیدا ہوئے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اور دیکھیں یہی سورہ توحید جس میں آخر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آخر میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا احد ہے جس کا کوئی کفو نہیں. تو بھائی ایک گنجائش تو پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی قبلہ کہ وہ اللہ ایسا احد ہے جس کا کوئی کفو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کفو والا احد بھی ہے. نہیں عزیزو ایسے نہیں سنا جائے گا. یہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی وہ تو ایسا احد ہے کہ جس کا کوئی کفو نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا احد بھی ہے جس کا کوئی کفو ہے. اب صرف شیعہ نہیں لکھ رہے ہیں بلکہ ملا صالح کشفی الحنفی شیعہ نہیں تھے وہ بھی لکھتے ہیں. اور القطرہ میں آغا مستمد بھی تحریر کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ علی کو آسمانوں پر فرشتے احد کہتے ہیں.
سنا آپ نے؟ علی کو آسمانوں پر فرشتے احد کہتے ہیں. میں سمجھاؤں کسی کو حیرت ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ بھی احد ہے اور یہ بھی احد ہے، اما جب وہ بھی علی ہے اور یہ بھی علی ہے تو اگر کسی اور نام میں یکسانیت پائی جائے تو حیرت کی کوئی بات تو نہیں ہے. لیکن فرق یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایسا احد ہے کہ جس کا کوئی کفو نہیں ہے، اور یہ کیسے احد ہے؟ یہ کیسے احد ہے؟ دیکھیں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ ان کی کفو ہے، یہ فاطمہ کے کفو ہیں. صلوات بر محمد. بس قبلہ بات تمام ہو گئی. تو علی وہ ہیں کہ جو مثل قل هو اللہ احد. تو یہاں بھی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے وقف، اور بی بی بھی بطول ہیں، اور بطول کا مطلب ہی یہی ہے کہ زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے وقف. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس بی بی کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے وقف ہو، اب اگر اس بی بی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا جا رہا ہے تو یہ فاطمہ پر ظلم نہیں ہے، یہ اللہ پر ظلم. یہ فاطمہ کے دشمن نہیں ہے، یہ اللہ کے دشمن. اور اب اگر کسی بھی نام پر کوئی ان لوگوں سے ذرہ برابر ہمدردی رکھ رہا ہے تو وہ فاطمہ کے دشمن سے ہمدردی نہیں رکھ رہا ہے، بلکہ اللہ کے دشمن سے ہمدردی رکھ رہا ہے. خداوند عالم مرحومہ کے درجات کو عالی کرے. مجالس میں شریک ہوتی تھیں، غم حسین میں روتی تھیں، عبادت گزار، عزادار. بہرحال دنیا سے سب کو جانا ہے، لیکن کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد عزیز و اقارب کا اس سے تعلق ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اگر رکھنا چاہیں تو برقرار رہتا ہے. اس لیے کہ ایصال ثواب کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اس مجلس سے بڑا ایصال ثواب کیا ہوگا جہاں خود حسین کی ماں فاطمہ زہرا تشریف لاتی. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں. آپ نے قرآن پڑھا. ہاں عزیزوں، یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا ورد بنا لیں کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت تو ضرور کریں. یہ امام کا حکم ہے کہ 50 آیتوں کی تلاوت روزانہ ضرور کریں. اگر آپ روزانہ قرآن کا ایک پارہ بھی پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک 30 منٹ خرچ ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ خرچ ہوتا ہے. آپ پڑھیں ضرور، اور پڑھنے کے بعد اپنے تمام مرحومین کو اس میں شامل کریں. اپنے تمام مرحومین کو اس میں شامل کریں ایصال ثواب کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی، کہ یہ بھی بہت ضروری ہے مجلس پہ پڑھنا، ان لوگوں کو بھی شامل کریں کہ جن کو آپ جانتے ہیں اور جن کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے. ایسے میرے خیال میں تمام لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اکیلے رہتے تھے اور بیچارے ان کا انتقال ہو گیا اور محلے والوں نے ان کا جنازہ اٹھایا اور اس کے بعد ان کی مجلس سے جن کی کسی طرح ہو گئی اور 40ویں کی ہو گئی. تو اگر ان کے نام معلوم ہے تو ان کو بھی اس ایصال ثواب میں شامل کریں اور تمام مومنین و مومنات کو شامل کریں. اور کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہم نے تو ایک پارہ پڑھایا اور اتنے لوگوں کے نام لے لیے تو پھر ہماری اماں کو کیا ملے گا یا ہمارے ابا کو کیا ملے گا. وہاں خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہماری تلاوت محدود ہے، اس کی عطا محدود تھوڑے. وہاں تو ہم جتنے لوگوں کا نام لیں گے سب کو اتنا ہی ثواب حاصل ہو. جتنے بھی نام ہم لے لیں، جتنوں کو بھی ہم یاد کر. تو اس کے علاوہ
کسی مسجد میں کوئی کام کر دیا، کوئی CFL لا کے لگا دی، LED لا کے لگا دی، پنکھا لا کے لگا دیا، یا کوئی بھی کام کر دیا، تو یہ سب ایصال ثواب کے طریقے ہیں۔ کچھ نہیں تو راستہ چلتے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دی، صلوات پڑھ دی۔ ایک صاحب نے تو بہت اچھی بات کہی کہ اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں یا کسی ایسی حالت میں ہیں کہ جہاں کوئی سورہ بھی نہیں پڑھ سکتے اور چاہتے ہیں کہ کسی کو ایصال ثواب کیا جائے، تو دشمنان آل محمد کا نام لے کے لعنت کر دی تو اس کا بھی ایصال سمجھنا۔ تو آدمی یاد رکھنا چاہے اپنے مرحومین کو تو ہر قدم پر یاد رکھ سکتا ہے۔ لیکن عزیزوں، یہ فرش عزا، یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس، اس سے بڑا ایصال ثواب اور کیا ہوگا؟ جہاں خود حسین کی دکھیا ماں آ جاتی ہیں رومال سفید لے کے، میرے بچے پر رونے والے جمع ہیں، تو آ کے آواز دیتی ہیں خوشحال ہو تمہارا، اس لیے کہ تم اس پر رو رہے ہو جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے نہ دیا گیا۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس عزیزوں، مصائب میں کوئی نئی بات ہم آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتے۔ شب عاشور ہے، آقا حسین ہے، شہداء کی فہرست سنا رہے ہیں۔ کل کون کون مارا جائے گا، کل کون کون قتل کیا جائے گا، ایک ایک نام لے رہے ہیں۔ کل حبیب ابن مظاہر مارے جائیں گے، کل سعید قتل کیے جائیں گے، کل زہیر مارے جائیں گے، کل میرا اون قتل کیا جائے گا، میرا محمد شہید ہوگا، میرے علی اکبر کے سینے میں برچی لگے گی، میرے عباس کے بازو قلم ہوگا۔ خاموش ہوئے۔ 13 سال کے قاسم اٹھے، چچا کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا اگر آپ کی محبت میں موت آئے تو شہد سے زیادہ شیریں۔ کہ میرے لال تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے اور تمہارے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا نام۔ جب اپنا نام سنا تو مسکرائے، لیکن جب علی اصغر کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا کیا اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ فرمایا میرے لال میں تمہارے بھائی کو لے کے میدان میں جاؤں گا، سوال آپ کروں گا، 3 بال کا تیر علی اصغر کی گردن پر مارا جائے گا۔ عزیزوں، فہرست شہداء سنانے کے بعد کہا کہ اب ہم اپنی بہن سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ آقا حسین خیمے میں آئے، شہزادی زینب سے گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد خیمے سے نکلے۔ کہا بہن زینب اب ہم ذرا مقتل کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں۔ حسین تنہا مقتل کی طرف بڑھے۔ جناب ہلال ابن نافع، بعض کتابوں میں نافع ابن ہلال بھی ملتا ہے، لیکن بہرحال یہی رائج ہے جناب ہلال ابن نافع۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا حسین میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دوڑتے ہوئے آئے، آنے کے بعد کہا آقا حسین میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں۔ کہا آؤ ہلال ہمارے ساتھ آؤ۔ ہلال ساتھ چلے، ایک جگہ پر رکے، رکنے کے بعد زمین پر بیٹھے، اپنی ابا کے دامن سے زمین کو صاف کرنے لگے۔ ہلال نے پوچھا کہ آقا یہ کون سی زمین ہے، اسے کیوں صاف کر رہے ہیں؟ کہ میں اس لیے صاف کر رہا ہوں کہ میرا زہیر تیروں سے چھلنی ہو تو یہاں گرے۔ چند قدم کے فاصلے پر پہنچے، ایک اور جگہ کو صاف کیا۔ کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا سعید مارا جائے۔ اب عزیزوں یہ سمجھ لیجئے کہ شہداء کربلا کے نام کی چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہو رہی ہیں۔ امام حسین کیفیت شہادت بیان کرتے ہیں، ہلال روتے ہیں۔ کہیں بتایا یہاں مسلم ابن اوسجہ مارے جائیں گے، کہیں پر بتایا کہ یہاں عابس مارے جائیں گے، یہاں شوذب قتل کیے جائیں گے، یہاں اسلم ابن عمر قتل کیے جائیں گے، یہاں جون غلام ابوذر مارے جائیں گے، یہاں حبیب قتل ہوں گے، یہاں حر شہید ہوں گے، یہاں حر کا بیٹا مارا جائے گا۔ ایک ایک جگہ دکھاتے رہے، روتے رہے اور آگے بڑھے۔ ہلال یہاں میرا اون قتل کیا جائے گا۔ کچھ گریے میں اضافہ ہوا، ہلال یہاں میرا محمد مارا جائے گا۔ اس زمین کو بھی صاف کیا۔ اب آپ جملہ سن سکیں گے، ایک جگہ پہنچے، ایک بڑے سے علاقے کی طرف اشارہ کیا، ہلال یہاں میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہو۔ کیفیت شہادت جناب قاسم بیان کی آقا حسین نے۔ ہلال زار و قطار رونے لگے، ارے 13 برس کے بچے کو اس بے دردی سے شہید کیا جائے۔ روتے رہے، آگے بڑھے، ایک جگہ پر ہلال یہاں میرا عباس کا داہنا بازو کٹ کے گرے گا، یہاں میرا عباس کا بایاں بازو کٹ کے گرے گا،
ایک جگہ پہنچے، ہلال یہاں میرا عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو اپنے ہاتھوں کو بھی سہارا نہ لے سکے گا، اس لیے کہ ہاتھ قلم ہو چکے ہوں گے۔ اب سوچئے کہ کیا عالم آقا حسین کا ہوگا جب حضرت عباس کی شہادت اس طرح بیان کر رہے ہوں گے اور ہلال سن رہے ہوں گے تو ان کا بھی کیا عالم ہوگا۔ عزیزوں، ہلال روتے رہے، کچھ اور آگے بڑھے، ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارا یہ آقا حسین اپنے جوان لال کے سینے سے برچھی کی آنی نکالے گا، میرا لال میرے سامنے ایڑیاں رگڑ کے دم توڑ دے گا۔ عزیزوں، ہلال نے یہاں پر بھی ماتم کیا، پھر ایک بلندی پہ پہنچے، ہلال اس بلندی کو دیکھ رہے ہو نا، یہاں پر میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگوں گا، میرے بچے کو پانی نہیں دیا جائے گا بلکہ 3 بار کے تیر سے شہید کیا جائے گا۔ عزیزوں، ہلال 7 سال چلتے رہے، ایک مرتبہ فرمایا ہلال رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ ہلال رک گئے، ٹھہر گئے، کیا بات ہے آپ؟ کہا ہلال ہم سامنے نشیب میں جا رہے ہیں، تم تھوڑی دیر رک جاؤ۔ ہلال رکے، امام آگے بڑھے، ایک نشیب میں گڑھے میں امام اتر گئے۔ اب ہلال کہتے ہیں میں کھڑا رہا، میں نے دیکھا کہ امام تنہا گئے، مگر میرے کانوں میں کچھ آواز آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے امام کسی سے باتیں کر رہے ہیں، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ گفتگو تو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوا کہ کسی سے آقا حسین باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب آقا حسین واپس آئے تو میں نے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے، یہ نشیب کون سا نشیب ہے؟ تو آقا حسین نے فرمایا ہلال یہ وہ نشیب ہے جہاں میں تیروں سے چھلنی ہو کے زمین پر گروں گا، یہیں پہ شمر ملعون کا خنجر چلے گا، آندھیاں چلیں گی، آسمان سے خون برسے گا، منادی ندا دے گا قد قتل حسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا عالم ہوا ہوگا ہلال کا، اور روتے روتے اپنے آنسوؤں کو کچھ ضبط کیا اور اس کے بعد پوچھا آقا یہ تو بات آپ نے فرما دی لیکن ایک جواب اور دے دیجئے گا، کیا بات؟ کہا آقا یہ بتائیے کہ جب آپ وہاں گئے تھے تو تنہا گئے تھے، آپ تو اکیلے گئے تھے نا آقا، لیکن ہم سن رہے تھے کہ آپ وہاں کسی سے باتیں کر رہے ہیں، وہاں کون موجود تھا جس سے آپ باتیں کر رہے تھے؟ کہا ارے ہلال تم نے کیا پوچھ لیا، جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری اماں زہرا اپنے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں اے میرے لال حسین گھبرانا نہیں، جب تو گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو میں آغوش پھیلائے ہوئے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اور دیگر جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اور دیگر جو واسطہ محمد والے محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما، اور دیگر جو واسطہ محمد والے محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جو تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پر زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور دیگر جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کا اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید اصغر عباس صاحب کی اہلیہ مرحومہ یعنی جہاں آرا مرحومہ بنت سید احمد حسین کے نام بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله